بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 20 پر 21 ہے۔ اسی کے بارے میں 2-4 دنوں سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ امید کے بہت سے مرد اور خواتین اس آیت کو یاد کر لیے ہوں گے۔ اس کی بعد کی جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا تھا، امید کہ اس کو بھی یاد کر لیا ہوگا۔ کل جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آرام فرمانے تشریف لے جاتے تو ایک دعا پڑھتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا فرماتے۔ دیکھو، کھانا، ٹھکانہ، کاموں کی ذمہ داری لینا اور کفالت کرنا، یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں اور جو نعمتیں بظاہر ہماری جسم کی اور دنیا کی سمجھی جا رہی ہیں، اس پر بھی اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اب آج بخاری شریف کی ایک حدیث سے ایک دعا ہے، اصل میں وہ پیش کی جائے گی۔ اس میں کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو ایک لمبی دعا پڑھتے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اصل میں ایمان کو تازہ کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے۔ آج کل یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اب موبائل فون آ گیا ہے۔ کچھ سال پہلے تک ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ رہتا تھا، اب وہ ساری چیزیں مٹھی میں آ گئی ہیں۔ بہرحال جب کمپیوٹر چلاتے، آن کرتے تو اس کو ریفریش کرتے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو ریفریش کرتے تاکہ کلیئرٹی رہے، کلیئر رہے۔ اگر ایسا نہیں کریں تو بے قراری رہتی ہے اور چیز بھی صاف نہیں رہتی۔ یہ ایک بات ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز اس کو ریفریش کرنے نہ کرنے کا فرق ہم کو سمجھ میں آتا ہے، تو ایمان جیسی بڑی دولت، اس کو ہمیں ریفریش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ آج کی مجلس میں اس سلسلے کی کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز اس پروگرام کو سننے والے اور اس میں اٹینڈ ہونے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر ہم کو سبب اور ذریعہ بنایا ہے، ہم نے کسی کو بتایا، کسی کو سینڈ کیا، کسی کو لنک بھیجا، تو نیک کام میں ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، طوبیٰ لعبد من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔
توبہ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جسے اللہ نیکیوں کی چابی بنائے اور برائیوں کا تالا بنائے، یعنی جس بندے کے ذریعے سے دنیا میں نیکیاں کھل رہی ہوں، جیسے کیلی سے چابی سے دروازہ کھلتا ہے، دروازہ انسان کھولے تو اس کے اندر کمرے کے اندر جا سکتا ہے، تو ایسے ہی نیکیوں کی چابی جس کو بنائے اس کی وجہ سے نیکیاں دنیا میں کھل رہی ہوں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں، وہ مغلاقا للشر اور برائی کا تالا بنائے، قفل بنائے، جیسے قفل سے تالے سے دروازہ بند ہوتا ہے، کمرہ بند ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بندہ جس کی وجہ سے برائیاں بند ہو رہی ہوں، برائیوں کے اڈے بند ہو رہے ہوں، برائیوں کی جگہیں بند ہو رہی ہوں، فرمایا ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ تو دیکھو ہم نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کوئی حج کو جائے، عمرے کو جائے یا واپس آئے تو ہم ان سے دعا لیتے ہیں۔ یہاں تو لینے کی کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کسی خاص کو نہیں دے رہے ہیں، مالدار کو دے رہے ہیں، غریب کو نہیں دے رہے ہیں، گورے کو دے رہے ہیں، کالے کو نہیں دے رہے ہیں، صحت مند کو دے رہے ہیں، بیمار کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں، آپ نے جنرل بات فرمائی، طوبیٰ لعبد، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے، وہ بندہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کے جیب میں ایک کوڑی اور ایک روپیہ بھی نہ ہو، وہ دیہات کا ہو، وہ دور دراز کا ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن یہ خوشخبری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور دعا وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے، اور مفت میں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں دلچسپی لیں۔ اسی طریقے سے اور ایک بات، بعض حضرات نے اس حدیث سے یہ دریافت کیا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم بچوں کو کیسے سنبھالیں۔ ایک اچھی بات ہے، ایک فکر کی بات ہے، اور بچوں کو سنبھالنا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ باہر بڑے بڑوں پر روب دکھائیں گے، بڑے بڑوں پر زور دکھائیں گے، گھروں میں سرنڈر ہو جاتے، بچوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتنا بڑا سورما رہا تو بھی بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا۔ بچے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عورتیں تو سنبھال کر زندگیاں گزر جاتی، مردوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، شاید اب اندازہ ہو رہا ہو، لاک ڈاؤن کے زمانے میں پتہ چل رہا ہو کہ بچوں کو سنبھالنا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک دن جو ہے سنا ہوا ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اکبر کے دربار میں بیربل دیر سے آیا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے پوچھا کیوں دیر ہوئی؟ اس نے کہا کہ بچہ ستا رہا تھا۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، بچہ ستا رہا ہے، اس کی وجہ سے دربار میں دیری ہوئی، یہ کیا بات ہو؟ تو بولا ماں بدولت بادشاہ سلامت، بچے کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ پھر ناراض ہوا کہ وہ کیا بات ہے، وہ بچے کو سنبھالنے نہیں ہوتا کیا؟ وہ معاف کر لو حضور بولے۔ تو بادشاہ جب غصہ ہوا تو بیربل بولا بادشاہ سلامت، ایسا کریں گے کل میں بچہ بنتا ہوں، آپ میرے باپ بنیے، بولا اچھا رہے، دیکھیں گے کیا ویسا کیا ہوتی، کیا بڑی بات ہے۔ کل بیربل جو ہے وہ بچہ بن گیا، اب باپ اکبر جو ہے وہ باپ بن گیا۔ اب بچہ بولتا ہے باوا مجھے ایک ہتھی ہونا کیا؟ اب پلاسٹک کا ایک بڑا ہتھی منگائے، اور یہ وہ کیا بڑی بات ہے ایسا کر کے، اچھی بات، بادشاہ ہے نا، ایک لحظے میں چیز آ گئی۔ اس کے بعد بولے باوا مجھے سوئی ہونا کہا، وہ کیا رہے، وہ اتنی چھوٹی چیز ہو، ایک لحظے میں سوئی بھی منگوا لیا۔ اب بولیا یہ ہتھی کو سوئی میں پورا ہو، بولیا اب کہاں سے رہے ہوتا، نہیں پورا ہوگا، نہیں ہوتا کہ نہیں مجھے پورا حق دی ہوگا۔ اب ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، اب یہ چخپک بہت دیر تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اکبر نے معافی مانگی، معاف کر لے با، میں ہار گیا، تو جیت گیا۔ واقعی بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں ایسا کر کے۔ بھائی کہاں گھر کو مرد بنا کے دیکھتے رہیں گے، اب سمجھ میں آتا ہے کیا تم نہ کرو، بچہ سنبھالنا کتنا مشکل ہے، گھر کو چپکے بھی چڑ اپڑ کر لگ رہتے نا، گھر میں آئے تو روک دکھاتے نا۔ اب دیکھو، بہرحال ایک بیچ کی بات تھی یہ، اس کے لیے بچوں کو سنبھالنے کا
ان کو سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایمان کو ریفریش کرنے کی ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا پیش کی جائے گی۔ بہت سے کہ میں نے واٹس ایپ میں بھی میں نے بھیجا ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر لیں اور ایک ایک سینٹنس پر آپ نمبر ڈال لیں، تو پوری دعا میں کتنے سینٹنس ہیں، کتنے جملے ہیں، تو آپ نمبر وار اس کو جب نمبر ڈال لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر خود بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی دعا بھی یاد ہو جائے گی، بچوں کو بھی یاد کرائیں گے، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ دعا کیا ہے؟ ہاں، میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ جن کے فونوں میں ہے وہ دیکھتے جائیں، نہیں تو بعد میں منگا کر بھی دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ یہ پہلا جملہ ہے، پہلا سینٹنس ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یہ دوسرا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ نمبر 3۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ۔ وَلَكَ الْحَمْدُ نمبر 4۔ أَنْتَ الْحَقُّ نمبر 5۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ 6۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ 7۔ وَقَوْلُكَ حَقٌّ 8۔ والجنت حق 9۔ والنار حق 10۔ والنبیون حق 11۔ ومحمد حق 12۔ والساعة حق 13۔ اللہم لک اسلمت 14۔ وبک آمنت 15۔ وعلیک توکلت 16۔ وإلیک انبت 17۔ وبک خاصمت 18۔ وإلیک حاکمت 19۔ فاغفر لی 20۔ ما قدمت 21۔ وما اخرت 22۔ وما اسررت 23۔ وما اعلنت 24۔ انت المقدم 25۔ انت المؤخر 26۔ لا الہ الا انت 27۔ اس میں 27 جملے ہیں، سینٹنس ہیں، دعائیں ہیں یہ اصل میں۔ ایک ایک دعا بھی ایسی ہے جس میں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور آج یہ جو ون ورلڈ آرڈر اور گلوبلائزیشن ہے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کی جو سازش ہے، جو کوشش ہے، پوری دنیا کو ایک ہی سسٹم میں لانا ہے، کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک ہی طریقے پر پوری چیزوں کو لانا، ایک ہی کلچر ہونا، ایک ہی طور طریقے ہونا، ایک ہی سسٹم ہونا، اس کی جو کوشش ہو رہی ہے، جو نیچر کے اور فطرت کے خلاف ہے، اور ہمارا دین اسلام جو عین فطرت اور نیچر کے مطابق ہے، اس کی تعلیمات یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اب ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں ذرا غور سے سنو۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ اے اللہ، ہر تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ آسمان و زمین اور ان کی مخلوقات کو وجود بخشنے والے ہیں۔ اللہ آپ ہی نے زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو جو وجود بخشا ہے، ان کو پیدا کیا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ آسمان و زمین اور ان کی مخلوقات کا نور ہیں۔ اللہ آپ ہی کی روشنی سے یہ زمین، آسمان سب روشن ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں۔ دیکھو، اندھیری رات ہوتی ہے اور ایک سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ تیسری بات، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات کے بادشاہ ہیں۔ اللہ آپ ہی سب کے بادشاہ ہیں۔ آج کتنی بڑی طاقت بھی، سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والی عاجز آ چکی ہے، ایک کورونا کے سامنے، ایک وائرس کے سامنے نظر آنے والی نہیں، دکھتی بھی نہیں،
اتنی چھوٹی چیز کے سامنے بڑی بڑی حکومتیں گھٹنا ٹیک دی ہیں، عاجز آ چکی ہیں، پریشان ہو چکی ہیں، لیکن اللہ حقیقی بادشاہت تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی کی حکومت چلتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ بلاؤ فلاں کو، بلاؤ فلاں کو۔ بہت تنتناتے تھے، بہت دندناتے تھے، اپنی فوج پر بڑا ناز تھا، اپنے ویپنز پر بڑا تم کو فخر تھا۔ آج کی بادشاہت کس کی ہے بولو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، یہ اللہ ہی جواب دیں گے کہ اس اللہ کی ہی حکومت ہے جو ایک ہے اور قہار ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ انت الحق، اللہ آپ حق ہیں۔ حضرات و خواتین، اچھی طرح سے روزہ کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، جی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، دعا مانگتے ہوئے اللہ سے ان چیزوں کا یقین طلب کریں۔ اللہ آپ حق ہیں، دنیا ساری جھوٹی ہے، جی کوئی بھی کیسا بھی ہو، لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ حق ہے۔ آج کیسے کیسے وعدے ہو رہے ہیں، جی کرسی ملنے سے پہلے ایک وعدہ، کرسی ملنے کے بعد ایک وعدہ، ووٹ سے پہلے ایک وعدہ، ووٹ کے بعد اس کا خلاف کرنا، نوٹ کے لیے، ووٹ کے لیے کیسی کیسے باتیں، کیسے کیسے وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ ہی کا وعدہ حق ہے۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، آپ کی ملاقات حق ہے۔ اللہ ہم سب آپ ہی کے پاس آئیں گے، اللہ آپ کی ملاقات حق ہے، اللہ آپ ہی کے سامنے چہرہ دکھانا ہے، اللہ اچھے برے کا جواب دینا ہے، اللہ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، اور آپ کی بات حق ہے، اللہ آپ ہی کی بات ہے، اللہ آج کتنے قانون بدلتے جا رہے ہیں، کتنے امینڈمنٹس آ رہے ہیں، کتنی ترمیمات ہو رہے ہیں، کتنے جو ہے جیو بدلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ ہی کی بات ہے جو حق ہے، جو کبھی نہیں بدلتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آگے فرمایا والجنت حق، اللہ جنت حق ہے۔ میری ماں اور بہنیں اچھی طرح سنو، آج دنیا کی رنگریلیوں اور دنیا کی بڑی بڑی چیزوں میں انسان پھنس کر آخرت کو بھولتے جا رہا ہے۔ وہ سب ہے کیا، وہ سب دیکھیں گے، اب دیکھو ہماری زندگی کیا ہے اس کا سوچو، وہ سب اب بھی کائی کو، ایسی جو باتیں ہیں سنو، جیسی کرنی ویسی بننی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے صبح سویرے اٹھو، ایمان کو تازہ کرو۔ والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، دوزخ حق ہے، یاد رکھو۔ ہاں اچھا برا سب کا وہ بدلہ دیا جائے گا۔ آج جتنا ظلم کر رہے ہیں ظالموں سن لو، کل جہنم کی آگ برحق ہے، یاد رکھو۔ آج جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہو اللہ کی توفیق سے جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے گناہوں سے باز آنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا۔ والنبیون حق، دیکھو سارے انبیاء حق ہیں، سب نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور اس کے بعد وہ محمد الحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج دنیا نہیں مان رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات مان رہی ہے، نافرمانوں کی بات مان رہی ہے، اللہ کے ناہنجار فاسق و فاجر بندوں کی باتیں مان رہی ہیں، انہی کے طور طریقے پر یہ امت چل رہی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ محمد حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے۔ دیکھو ہر نبی کو سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ والساعۃ حق، اور قیامت حق ہے۔ ہاں ایک دن ہے فیصلے کا، جس کو یوم الجزا کہتے ہیں، جس کو یوم الحساب کہتے ہیں، یوم الحشر کہتے ہیں، یہ حق ہے، یاد رکھو۔ آج دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ایک آدمی تعلق کورٹ کو جاتا ہے، وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا،
ڈسٹرکٹ کورٹ کو جاتا ہے وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر ہائی کورٹ کو جاتا ہے وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر سپریم کورٹ کو جاتا ہے وہاں بھی بیچارہ ہار جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کوئی عدالت نہیں ہے کیا، اے اللہ کوئی دربار نہیں ہے کیا؟ اللہ فرما رہے میرے بندے میں ہوں، میرا دربار ہے۔ سنو وہ جزا کا دن ہے، اسی لیے اللہ نے شروع ہی میں فرما دیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے وہ، میرا دربار ہے۔ مایوس نہ ہونا میرے بندے، آج سپریم کورٹ بھی کیسے کیسے فیصلے کر رہی ہے، دنیا جانتی ہے، کرنے دو، لیکن میری ایک عدالت ہے اور میرا ایک دربار ہے اور میرا ایک کورٹ ہے جہاں حق کے ہی فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ والساعۃ حق، قیامت حق ہے۔ اللہم لک اسلمت، پھر آگے بندہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، اے اللہ میں نے آپ ہی کی اطاعت کی ہے، یعنی ظاہر میں بھی جی بدن کے لحاظ سے بھی میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، بھوک ہے، گھر میں فریج ہے اس کے اندر جوس ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود میں تیرے ڈر سے نہیں پیتا ہوں۔ اللہ میں آپ کو اپنے سرنڈر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ ہی کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور وہ بکا آمنتو، اور آپ ہی پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اندر کی بات ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو اللہ دل سے میں آپ ہی کو مانتا ہوں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہی ایمان کا ریفریشمنٹ ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی چیز ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں ملتے تو ایمان کو تازہ کرتے، ایمان کا مذاکرہ کرتے۔ بخاری شریف میں آتا ہے بعض صحابہ آپس میں ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھیے ہم تھوڑی دیر ایمان کو تازہ کریں۔ آگے فرمایا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اے اللہ آپ ہی پر بھروسہ کیا میں نے، میرا بھروسہ آپ ہی پر ہے اللہ۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور آپ ہی کی طرف رجوع ہوا ہوں اللہ، میں آپ ہی کی طرف جھکتا ہوں اللہ۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللہ آپ ہی کی مدد سے اپنے مخالفین کا مقابلہ میں کرتا ہوں اللہ، آپ ہی کی مدد سے۔ میرے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، لوگ مجھے میرے پروف کو ثبوت کو مانتے نہیں ہیں۔ آج لوگ کیا کیا پروف پیش کر رہے ہیں، کیا کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ بھی قبول نہیں وہ بھی قبول نہیں، اس طریقے سے جی معذوروں پر مظلوموں پر کس طریقے سے جی تنگیاں اور جکڑ بندیاں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا بندہ کہتا ہے وہ بھی کا خاصم تو، اے اللہ میں آپ ہی کی مدد سے اپنے مخالفوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اے اللہ اور میں آپ ہی کو کیا فیصلہ آپ ہی کے سامنے فیصلے کو سونپتا ہوں اور پیش کرتا ہوں۔ اللہ آگے کیا ہے فرمایا فاغفر لی، اللہ آپ مجھے بخش دیجئے، ما قدمت وما اخرت، جو اگلے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں وہ بھی بخش دیجئے اور پچھلے گناہ وہ بھی بخش دیجئے، وما اسررت، اور وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے، وما اعلنت، اور وہ گناہ جو میں نے علل اعلان اور کھلم کھلا کیے، انت المقدم، اللہ آپ ہی آگے بڑھانے والے، وانت المؤخر، آپ ہی پیچھے کرنے، انت المؤخر لا الہ الا انت، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تازگی کے طور پر امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس دعا کو پڑھو اور ان سب چیزوں کو تازہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کا ایمان کامل عطا فرمائے، یقین صادق عطا فرمائے، حسن عمل عطا فرمائے، اخلاص نیت عطا فرمائے۔ بات یہ تھی کہ اللہ نے جو فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو عبادت میں سب سے پہلے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو اس لیے ایمان کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی عمل کا تذکرہ کیا ہے تو ایمان کو پہلے بیان کیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ کتنے لوگ جو ہے ان دنوں میں لاک آؤٹ کے زمانے میں دنیا سے جا رہے ہیں، سب کے حق میں دعا کریں۔ اور بہت سے لوگ جو ہے کہاں کہاں ہیں، کیسی کیسی پریشانی میں ہیں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں۔ آج بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں آئے ہوئے بندے اور بندیاں، ان کو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کو کہاں کہاں لے جا کے رکھا گیا ہے۔ اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بھی انتقال فرما رہے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو حضرات اور رشتہ دار خیش و اقارب نہیں پہنچ پا رہے ہیں اللہ ان کو بھی تسلی عطا فرمائے۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ پرسوں ایک صاحب ظہر کے بعد تلاوت وغیرہ کر کے وہ آرام سے لیٹے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرمائے۔ اس طریقے سے روزانہ اطلاعات آ رہی ہیں، ہم سب کے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ختم خواجگاں کا عمل ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے موبائل میں وہ ختم خواجگاں کا کارڈ بھی ہے، اس کو کھول لیں، چند مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر آیتیں اور جو وظیفے ہیں ان کو پڑھیں۔ سب پڑھتے جائیں، پڑھانا ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھائیں تو ہی پڑھیں، ایسا نہیں ہے، سب پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی، یا خفی اللطف، یا خفی اللطف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. یہ اچھا موقع ہے ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں ایسی مجلسوں میں، تو بچے بھی دعا میں شریک ہوں، شامل ہوں، وظیفے پڑھیں، تو انشاءاللہ بچپن ہی سے ان کا ذہن اچھا بنے گا، نیکیوں کی طرف ان کی طبیعت چلے گی. جہاں ہم سنتے ہیں کہ لوگ پورا گھرانہ بیٹھ کر، بڑے بچے جوان سب بیٹھ کر برائیاں دیکھتے ہیں، برے مناظر دیکھتے ہیں، بڑی بے حیائی اور بڑی بے شرمی کی بات ہے. وہ کیسا ہم کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ بڑے لوگ بھی ہیں، جوان بچے بھی ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، سب بے حیائی کے نظارے دیکھ رہے ہیں. بڑی بے غیرتی کی بات ہے. آگے چل کر بچے نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، با حیا بن جائیں تو کیسے ہوگا یہ؟ تو اس لیے بچپن ہی سے ان کو ایسی مجلسوں میں، محفلوں میں رکھیں. انشاءاللہ ان کے اندر خود بخود حیا آئے گی، ادب، احترام، ساری چیزیں آئیں گی. اس کے ذمہ دار بڑے حضرات خود ہیں، یاد رکھو. آج چھوٹے بچوں کو کپڑے پہناتے ہو، اس میں ادھر گڑی ہے، ادھر بندر ہے، ادھر دوسرا جانور ہے. کچھ تو یہ ملتا ہے حضرت، دوسرا کیا ابھی ملتا نہیں حضرت.
ووٹ لے کو پنانا اگر کیا ہے، کپڑے لے کو سلا کے پناؤ. آج ہمارے غیراں جیسا جیسا ہم نہ دیتے ہیں، جو جو کرتے ہیں ہمیں کرتے رہنا کیا. بچہ ہمارا، پیسے ہمارے، ہمیں اپنے کپڑے کیوں نہیں لے کر سلا کر پہناتے. دشمن آج جیسا بھی اللہ کی نافرمانی کے طریقے دنیا میں پھیلاتے، ہمیں بھی اسے مانتے جانا کیا. تو دشمن پھیلائے سو کپڑے لے کر، بندر بھی سور بھی، وہ کیا کپڑے پہنانا ہمیں بچوں کو. ہمیں اچھے کپڑے لے کر سلا کر پہنائیں گے. اس طریقے سے بچپن سے ہی ہم ان کا خیال رکھیں. ایک جنا جاگ بولا کہ حضرت میرے 2 بچے ہیں، ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہ ہونا کر خواہش ہے، کیا کرنا ہے. کیا ابھی نہیں بہا، تو بھی تیری بیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہو جاؤ، تمہارے بچے خود بخود حضرت حسن بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہ ہو جاتی ہے. ویسا ہمیں کیا بھی کرنا نہیں، بچے سب بھی فرشتے سے کہ ہو جانا تو کیسا. اس لیے یہ دعائیں بچوں کو نمبر وار لکھا کر یاد کراؤ. کوئی بات نہیں ہے. آج گھنٹے گھنٹے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے وہ دیکھتے، دنیا بھر کی پوری چیزیں معلوم رہتی ہیں ان کو. تو دینی چیزیں یاد کرانا کیا مشکل ہے. ان کو شوق بھی پیدا ہوگا، غلط چیزوں سے ہٹ کر اچھی چیزوں کی طرف ان کی توجہ جائے گی. اسی لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں بچوں کو اگر وہ انٹرنیٹ کے، لیپ ٹاپ کے، موبائل فون کے عادی ہو گئے ہیں، چھڑانا مشکل ہے، تو ان کو لیپ ٹاپ ہو، انٹرنیٹ ہو، ایک ایسی جگہ میں، مین جگہ میں، ہال میں جہاں سب کی نظر پڑتی ہو، وہاں استعمال کرنے بولو. اور ماں باپ اٹھتے بیٹھتے دیکھتے رہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے، ان کو کوئی پروگرام دے دیں، کوئی چیز دے دیں، یہ نکالو، یہ سرچ کرو، تو وہ بچے اچھی چیزوں میں لگیں گے، اپنی صلاحیت کو اس میں لگائیں گے، ورنہ پھر گناہوں میں اور بیکار چیزوں میں لگائیں گے. اس لیے ان کو اچھی چیزوں میں مصروف کر دینا ہے. ایسے ہی چھوٹا بچہ ہے، حضرت فرماتے ہیں ایک چیز اٹھاؤ کو کرو، بولے ضرور اٹھاتا ہوں. اس لیے اس کا ہاتھ نہیں گئے سکا، وہ چیز اوپر رکھ ڈالو. اٹھاؤ نکو کر کو بھی بولتے، پھر اس کے قریب بھی رکھتے گا تو کیسا ہو. تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہے تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو بچوں کو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم مصروف کر دیں گے تو ہمارے بچے کھیلتے کھیلتے یہ سب چیزیں یاد کر لیں گے بچپن میں. اور بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتی ہے. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر بولتے. پتھر میں جو لکیر پڑ جاتی ہے وہ کبھی بھی، اسی لیے بچپن میں ہم کو اللہ رسول یہ سب یاد دلاتے تھے. ایمان مجمل، ایمان مفصل، سب بڑی عورتیں بچپن ہی میں یاد دلاتے تھے. آج جو ہے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اللہ توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا مراقبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ.
اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی اللہ دعا فرمانے اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ معلوم نہیں اس وقت کتنے چھوٹے بچے آپ کے سامنے بیٹھے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اللہ کتنے نیک لوگ ہوں گے، کتنی ہے اللہ پارسا خواتین ہوں گی، اللہ ہے اللہ کتنے بیمار بھی ہوں گے، اللہ کتنے معذور و مجبور بھی ہوں گے اللہ، لیکن آپ کے سامنے آپ کے در میں سب بھکاری بن کے بیٹھے ہیں اللہ۔ اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں اللہ، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ، لیکن نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں اللہ۔ ہم 2 قدم آپ کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں اللہ، لیکن نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ۔ اللہ بننے کے بعد بگڑنے سے بچائیے اللہ، اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچائیے اللہ، سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچائیے اللہ۔ اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اللہ، آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں ہے اللہ۔ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں کی جگہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں کے خیالات سے بچا لیجیے اللہ۔ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری دوستوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے اللہ، موبائل کی خرابیوں سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ جوان بچے بچیوں کی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ امت بڑی پریشان حال ہے اللہ، امت بڑی قرضدار ہے اللہ، امت بڑی بیمار ہے اللہ، امت بڑی بے روزگار ہے اللہ، امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ امت مسلمہ کو اے اللہ ہر طرف سے اے اللہ پریشانیوں میں جکڑی ہوئی ہے اللہ، چھٹکارا دلا دیجیے اللہ۔ امت کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اقدار کی اے اللہ حفاظت فرمائیے اللہ، یتیموں کی، یسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے اللہ، رمضان کہتے انتظار کر رہے تھے اللہ، دیکھتے دیکھتے دن نکلتے جا رہے ہیں اللہ، رحمت کا اشرا ہے اللہ، ہمیں بھرپور رحمت عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے اللہ، سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائیے اللہ، رمضان کی برکتیں عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ جلد از جلد مسجدوں کو، مدرسوں کو، مکتبوں کو، مرکزوں کو کھول دیجیے اللہ، آپ کے بندوں کو اپنے گھروں میں بلا لیجیے اللہ۔ بہت آزمائش آ چکی ہے اللہ، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے اللہ، آپ نے اپنے گھر کو، اپنے در کو بند کر لیا ہے اللہ۔ اے اللہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے اللہ کپڑے کی دکانیں کھلیں گی، چپلوں کی دکانیں کھلیں گی، یا اللہ ہم آپ کے گھروں میں آنے سے محروم رہے، اے اللہ حرمین شریفین جانے سے محروم رہے، اے اللہ اور کس منہ سے ہم جا کر اے اللہ کپڑے خرید کر پہنے اللہ۔ اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، اب تک کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس سے معاف فرمائیے اللہ۔ ہم نے ہی اے اللہ آپ کے گھروں کو اے اللہ ویران رکھا تھا، اے اللہ جمعے کی نماز ہوتی تو پھر وہ مسجد آئندہ جمعے تک ترستے رہتی تھی اللہ، مصلیوں کا انتظار کرتی تھی اللہ، پھر عید براتی میں وہ مسجدیں بھرتی تھیں اللہ، ہم سے ناقدری ہوئی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، دوبارہ آباد فرما دیجیے اللہ، سب کو نمازوں کا اے اللہ شوق نصیب فرما دیجیے اللہ، 5 گانا نمازوں کی پابندی عطا فرمائیے اللہ، سب کو ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اے اللہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اگر یہ دکانیں کھول لیں تو کیا اللہ یہاں کورونا نہیں آ رہا ہوگا؟ کیا اللہ مسجدوں میں کورونا آ رہا ہے؟ آپ کے بیت اللہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں کورونا کا خوف ہے، کیا ان دکانوں میں کپڑوں کی اور جوتوں کی دکانوں میں نہیں آئے گا؟ کیا اللہ
امت کو صحیح سمجھ عطا فرما. پھر امت بدنام ہوگی اللہ، امت کا مال بھی جائے گا اللہ، امت پہ پریشانی بھی آئے گی اللہ. امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے اللہ، امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے اللہ. پہلے تیرے گھروں کو آباد کرنے والا بنائیے اللہ، بازاروں کو آباد کرنے سے پہلے اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنائیے اللہ. مسجدوں کو، مرکزوں کو، مدرسوں کو، مکتبوں کو آباد فرما دیجیے اللہ. اے اللہ باطل کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، باطل کی